الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شواب دیتے ہیں۔ پڑھ دے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا آج بھی مدینے والے آقا جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ جیسا کہ آپ تمام مسلمان بھائیوں کو ہمارے اسلام کے بڑے ہی خاص مہینے یعنی رمضان المبارک ہمارے اندر شامل ہو رہا ہے، گاہے گاہے ابھی انشاءاللہ العزیز رمضان ہمارے اندر داخل ہوگا، ہم اس کی رحمتیں برکتیں لوٹیں گے، اپنی بخشش کروائیں گے، اپنے والدین کی بخشش کروائیں گے، اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر کے اور اپنے تمام گھر والوں کی، اپنے والدین کی بھی بخشش کا سما بنیں گے۔ اور اس رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں جب مسجد نبی کے اندر تشریف لائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین مسجد نبی کے اندر تشریف فرما تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو حضور نے فرمایا اونچی آواز سے آمین، پھر دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو حضور نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر حضور نے پاؤں رکھا تو حضور نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج عجب معاملہ تھا، آج عجیب کیفیت تھی کہ آپ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، آپ نے آج 3 دفعہ آمین 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 کہا۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ میرے قریب قریب ہو جاؤ، تو صحابہ اکرام ممبر کے قریب قریب ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ آج نوری مخلوق کا سردار جبریل میرے پاس آیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا جبریل نے آ کر مجھ سے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، کون شخص؟ جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا، بوڑھے والدین کو اپنی حیاتی کے اندر پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ تو حضور نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ پھر حضور نے فرمایا جبریل نے مجھ سے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آیا تو اس نے آپ کی ذات پر درود نہ پڑھا۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ تو پھر تیسری دفعہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، رمضان کی رحمتوں والا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ تو حضور نے فرمایا میں نے پھر کہا آمین۔ تو اس حدیث سے ہم لوگوں کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ کیسی برکت والا مہینہ ہے۔ اسی روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر رمضان کا مہینہ گزر جائے، آگے شوال کا مہینہ آ جائے، شوال کے 6 روزے رکھے تو حضور نے فرمایا وہ اس طرح ہے کہ اس نے اپنی ساری زندگی میں روزے رکھے۔ اتنی برکت رمضان کے روزے کی اور آگے شوال کے 6 روزے رکھنے کی حضور نے فرمایا اس طرح ہے کہ جیسے اس نے ساری زندگی کے روزے رکھے۔ پھر دوسری حدیث میں مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے یعنی اجر و ثواب کی نیت سے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، حضور نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ صرف رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اجر و ثواب کے لیے جس انسان نے راتوں کو رمضان کے مہینے میں قیام کیا،
حضور نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے تمام زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی کے ساتھ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، یہ حدیث مبارکہ جب میں خود بھی سنتا ہوں تو ایک دفعہ روح خوش ہو جاتی ہے کہ کیا ہماری پوری کائنات کا خالق و مالک ہمارے پر خوش ہوتا ہے، وہ کس بات پر خوش ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب روزہ دار صبح سحری کے وقت روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا رہتا ہے، اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بو اللہ رب العزت کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ کون سی خوشبو؟ جو روزہ دار کے منہ سے نکلی وہ خوشبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ مجھے عبادت کے اندر دو چیزیں بڑی پسند ہیں۔ تو پوچھا گیا کون سی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سرد موسم ہو اور فجر کی نماز ہو۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے بہت پسند ہے۔ پھر حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اور گرم موسم ہو، یعنی گرمی کا موسم جون جولائی کا، جیسے ہمارے یہاں ہمیں مہینہ ہوتا ہے، بڑی گرمی، شدت کی گرمی ہوتی ہے، تو حضرت علی نے فرمایا گرم موسم ہو یعنی گرمی شدید ہو اور رمضان کے روزے ہوں۔ وہ حضرت علی جنہوں نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھا کر الٹا کے مارا تھا، تو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ گرمی شدت کی ہو اور رمضان کے روزے ہو۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا مجھے یہ دو عبادتیں بڑی پسند ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ غور سے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کیا کرو۔ سحری ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کئی احباب یعنی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کئی سفر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھ لیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کھانے میں برکت ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روزہ نہ بھی رکھے، کوئی بیمار ہے، کوئی سفر میں ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی شرعی عذر ہے، روزہ اس نے نہ بھی رکھا ہو تو وہ سحری ہی کر لے، اللہ رب العزت حضور نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اور ترمذی اور ابو داؤد شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ جید صحابی رسول ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی حدیثیں میں یاد کرتا ہوں لیکن بھول جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا وہ تجھے بھول جاتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اپنا یہ رومال یعنی صافہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ مجھے دو۔ حضور نے پکڑا، حضور نے ایسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، جب سینے کے ساتھ لگایا نا تو لگا کر حضرت ابو ہریرہ کو دیا، کہا اس کو اپنے سینے سے لگا۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے سینے سے لگایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضور نے وہ صافہ مجھے دیا، وہ رومال مجھے دیا، میں نے اپنے سینے سے لگایا، اس دن سے لے کر تب آخر تک مجھے حضور کی کوئی حدیث بھی نہیں بھولی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے رمضان کا روزہ بلا عذر یعنی کوئی شرعی عذر نہ ہو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، یعنی سفر میں نہ ہو، بیماری میں نہ ہو، تو بلا کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑا تو حضور نے فرمایا وہ سارا سال یعنی ساری زندگی بھی وہ روزے رکھتا رہے تو رمضان کے اس ایک روزے کا اجر و ثواب نہیں پا سکتا جو رمضان کا ایک روزے کا ثواب ہے، اور وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے تا حدے جب تک اس کی عمر ہے تب تک بھی وہ روزے رکھتا رہے، تو حضور نے فرمایا وہ ایک روزے کا بھی ثواب رمضان کا نہیں پا سکتا۔ اور بخاری میں بھی یہ حدیث ہے اور مسلم میں بھی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نے فرمایا کہ آخری عشرے کے اندر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور آخری عشرے کے اندر
بڑا قیام فرمایا کرتے تھے، بیدار رہتے تھے، ساری ساری رات حضور، حضرت عائشہ فرماتی ساری ساری رات حضور قیام کیا کرتے تھے، بیداری اختیار کیا کرتے تھے، اور گھر والوں کو بھی نہیں سونے دیا کرتے تھے، گھر والوں کو بھی جگا کے رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار نوافل، جب نوافل اتنے حضور آپ سب جانتے ہیں نبی معصومن الخطا ہوتا ہے، نبی سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، سرزادی نہیں ہو سکتی، نبی خطا کر ہی نہیں سکتا، معصوم ہوتے ہیں کیونکہ نبی اور فرشتے معصوم، ان کے علاوہ کوئی اور بندہ معصوم نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام معصوم تھے، پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی استغفار کیا کرتے تھے، اتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوافل ادا کیا کرتے تھے، سجدوں کے اندر رو رو کے دعائیں مانگا کرتے تھے، تو آج ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں اپنے گریبان کے اندر جان کے دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں۔ وہ نبی ہو کر اتنی استغفار کرتے تھے، ہم امتی ہو کر، گناہ گار ہو کر، سیاکار ہو کر، ہم نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ کوئی بات، ہم کرتے ہی کچھ نہیں ہیں، ہماری دنیا کی مشغولات کے اندر، دنیا کی فریب گاریوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فریب گاریوں سے بھی نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلے اشرے کے اندر، دوسرے اشرے کے اندر، تیسرے اشرے کے اندر دعائیں کون سی پڑھنی ہیں، وہ دعاؤں کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت فرما دیتا ہوں۔ تو پہلے اشرے کے اندر آپ نے رب اغفر وانت خیر الراحمین، یعنی یہ دعا پہلے اشرے کے اندر، کیونکہ پہلا اشرہ رحمت کا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے پہلا اشرہ کا، رمضان کا تو پورا اشرہ رحمت ہے، لیکن پہلے 10 دن رحمت کے دعا پڑھے، رب اغفر وانت خیر الراحمین، اس کے اندر کثرت کرے۔ دوسرا اشرہ کے اندر پڑھے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، اس کے اندر کثرت کرے۔ تیسرا اشرہ کے اندر پڑھے اللہم اجرنا من النار، اس کی بھی کثرت کرے، کیونکہ تیسرا اشرہ بخشش کا ہوتا ہے، بخشش مانگا کرے اللہ رب العزت سے، تو اپنے گناہوں کی طلب کیا، اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اللہ رب العزت سجدے میں جا کر نوافل ادا کرے۔ یہ مہینہ بڑے برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، ہر سال کوئی نہ کوئی ہمارے اندر سے گزر جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں پچھلے سال جو لوگ ہمارے اندر موجود تھے آج وہ نہیں ہے، پتہ نہیں کل ہم نے ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ایک اگلے سیکنڈ کا بھی نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا یہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس میں خوب اللہ کی رحمتوں کو لوٹے، اللہ کی رحمت، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، روزے رکھیں، دعائیں کریں، قرآن پڑھیں اس کے اندر۔ اور آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے کا یہ کام ہو چکا ہے، بازاروں کے اندر گھومنا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یعنی ہم شاپنگ کرتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، جوتیاں خریدتے ہیں، دیگر اشیاء ہم بازاروں کے اندر لینے جاتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ سارے کام رمضان سے پہلے کر لیں، جب رمضان کا مہینہ آئے تو آپ ہو اور مسجد سے گھر سے مسجد، اللہ کی عبادت کریں، خرید و فروخت کو چھوڑ دیں، اللہ کی خوب عبادت کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، قرآن پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادت کریں، نوافل ادا کریں۔ تو ہمارا حال بہت ہی برا ہو چکا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر دو، اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر دو، بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔